بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج کل بجٹ کی آمد ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ بجٹ کیسا ہونا چاہیے۔ جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے، وہ میزانیہ ہے اگلے سال کا کہ آمد کیا ہوگی، خرچ کیا ہوگا، ٹیکس کتنے لگیں گے، لوگوں کو ریلیف ملے گا نہیں ملے گا، یوٹیلیٹی بلز کیا ہوں گے، ان ساری چیزوں کا ایک تخمینہ ہے۔ جہاں تک جو ہے وہ غریب لوگوں کا تعلق ہے، عوام کا تعلق ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نیا بجٹ وہ نئے ٹیکس کے، نئی مہنگائی کے تازیانے لے کر آتا ہے، وہ نئی مہنگائی لے کر آتا ہے، وہ نئی بدحالی لے کر آتا ہے۔ اور جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، تو حکومت کے نزدیک بجٹ جو ہے وہ اعداد و شمار کی شعبدہ بازی کا نام ہے، بجٹ اعداد و شمار کی جادوگری اور ساحری کا نام ہے، اور وہ جو ہے وہ بجٹ کے اس سنہری گورکھ دھندے میں لوگوں کو الجھا کر وہ ان کے پاس جو پہلے سے ہوتا ہے وہ بھی ان سے واپس لے لیتے ہیں۔ اس شعبدہ بازی کا میں صرف ایک مختصر جھلک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 2019 میں حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہمارا گروتھ ریٹ یا شرح نمو، شرح ترقی، وہ -0.47 تھی، اور حکومت کا اندازہ یہ تھا کہ وہ 2020 میں وہ 2.5 تک چلی جائے گی، مگر اس کے بعد اور اسی طرح آئی ایم ایف نے یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ 2% پر جائے گی، اس سے زیادہ نہیں جائے گی۔ ورلڈ بینک نے کہا کہ نہیں، یہ صرف 1.5% پر جائے گی، اور یہی ہمارے شوکت ترین صاحب جو اس وقت وزیر خزانہ ہیں، اور ابھی ان کو آئے ہوئے 1.5-2 ماہ ہوئے ہیں، آنے سے صرف 2-3 ہفتے پہلے انہوں نے علل اعلان کہا کہ اس حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے، مگر آتے ہی انہوں نے ایک ایسا طلسم ہوش ربا پیش کیا عوام کے سامنے کہ انہوں نے وہ شرح نمو کے جو حکومت کہہ رہی تھی کہ 2 پوائنٹ سمتھنگ ہوگا، جو آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ 2 ہوگی، جو ورلڈ بینک کہہ رہا تھا کہ 1.5 ہوگی، اس کو انہوں نے تقریباً 4% جو ہے وہ شو کر دیا۔ اب یہ کس طرح ہوا؟ یہ تقریباً جو ہے وہ اسی طرح مختلف حکومتیں اسی طرح کا اعداد و شمار کا ایک گورکھ دھندا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے، تو عوام کے لیے بجٹ وہ بجٹ جو ہے وہ یعنی ویلکم کرنے کے قابل ہوتا ہے کہ جس میں ان کی زندگی میں کوئی خوشحالی آئے، ان کی زندگی میں کوئی نیا روزگار آئے، ان کی زندگی میں کوئی نئی ایکٹیویٹی آئے، معاشی ایکٹیویٹی آئے۔ اس وقت صورت یہ ہے کہ اس حکومت کے 3 سالہ دور میں ان کی اپنی رپورٹوں کے مطابق 77 جو ہے وہ ان کی اپنی رپورٹوں کے مطابق اس وقت 2 کروڑ انسان وہ خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، یعنی ان کی آمدنی، روزانہ آمدنی 100 روپے سے بھی کم ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کا یعنی کوئی مزید روزگار کا، تو اس میں یہ حکومتی فگرز کے مطابق جو ہے تقریباً 60 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور باقی وہ جو خط غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ان کی آمدنی پہلے سے کم رہ گئی ہے۔ اب بہرحال حکومت دیکھنا یہ ہے کہ حکومت ہمارے سامنے کیا پیش کرتی ہے۔ اب جو ہے وہ ایک میں سادہ سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ 2018 میں ریٹس کیا تھے اور آج ریٹ کیا ہے۔ 2018 میں آٹا 33 روپے کلو تھا،
آج یقین کیجئے، ناقابل یقین یہ ریٹ ہے، آج آٹا 80 روپے فی کلو ہے، تو غریب زندہ کیسے رہے گا؟ اور اسی طرح سے چینی اس وقت جو ہے 55 سے لے کر 60-65 روپے تک تھی، اور آج چینی 100 روپے سے لے کر 110 روپے تک ہے۔ اور اسی طرح دال مونگ جو ہے وہ 200 روپے کلو، دال ماش جو ہے 400 روپے کلو۔ تو کیا اس میں، اور کہنے کو یہ ریاست مدینہ ہے، اور اس ریاست مدینہ کے نام لیواؤں کو معلوم نہیں ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط آیا تھا، اور اس قحط میں انہوں نے مسلمانوں کی خوشحال ریاستوں سے غلہ اور سامان خوراک منگوایا، لوگوں میں تقسیم کیا، خود ایک ایک بستی میں جا کر ان کا احوال معلوم کرتے، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس وقت تک خطاب کے بیٹے کے لیے جو ہے تازہ روٹی ممنوع ہے جب تک کہ ایک آدمی بھی بھوکا ہے، لہٰذا وہ خشک روٹی کے ٹکڑے کھا کر وہ اپنا جو ہے وہ رشتہ حیات اور جو ہے وہ زندگی کی رمق کو باقی رکھتے تھے۔ یہ تھا ریاست مدینہ کے حکمرانوں کا۔ اور آج ریاست مدینہ کے نام لیوا اور دوسرے ہمارے سیاستدان کہتے کیا ہیں، ان کا اپنا معیار زندگی کیا ہے، انہیں اپنے سارے احوال اس ریاست مدینہ کے حکمرانوں کے آئینے میں دیکھنے چاہیے۔ اور آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، عمران خان صاحب بڑے اونچے دعوے کرتے ہیں، روز کوئی نئی تقریر کرتے ہیں، اگر واقعی آپ کچھ کر سکتے ہیں تو غریبوں پر مہربانی کریں، یوٹیلیٹی بلز کم کریں، بجلی کے ریٹ گھٹائیں، گیس کے ریٹ گھٹائیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آٹا، چینی، دال، تیل، یہ جو ضروری اشیاء جو ہے صرف ہیں، ان کے ریٹس جو ہے وہ کم کریں۔ اور یہ آنے والے وقت بتائے گا کہ یہ حکومت نئے تازیانے لگاتی ہے عوام کو بجٹ میں، یا ان کے زخموں پر مرہم